السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری دنیا کو سیدھے راستے میں ڈالا اور جن کی پیروی تمام امت پر واجب ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہمارے استغفار اللہ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو سرور کائنات کی سنت یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ شب گزاری کرتے اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتے، نمازیں، قرآن کی تلاوت اور استغفار اور دعا میں مصروف رہتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑھ جاتا، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ صدقہ و خیرات کے لیے بڑھ جاتا تھا. آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، خیرات، اللہ کے راہ میں پیسے لوٹانا بے انتہا ہو جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك في كل ليلة. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير من الريح المرسلة. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بہت بڑے سخی داتا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں لٹانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ہے. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ صدقہ خیرات میں کوئی نہیں کر سکتا. اگرچہ کہ لوگ مشہور ہیں، حاتم طائی ہو گئے، یہ ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ صدقہ خیرات میں کوئی نہیں کر سکتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دینا شروع کر دیتے، اور جیسے ہی رمضان میں جبرائیل سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی اور جبرائیل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیرات میں چار چاند لگ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و خیرات کا مادہ ایسے ہو جاتا گویا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے. اس ڈھنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں دینا شروع کر دیتے. عزیز دوستو، جہاں ہم ذہنی عبادت کرتے ہیں، دلی عبادت کرتے ہیں، وہاں ہم کو چاہیے کہ ہاتھ کی بھی عبادت کریں. وہ ہے اللہ کے راہ میں پیسے اٹھا کر دینا. اسلام نے 5 ارکان بتائے، کہا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ شہادت پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس میں آپ دیکھیں گے 5 ارکان کو اسلام نے اس میں تمام چیزوں کو جوڑ دیا. آپ دیکھیے، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو یہ دلی عبادت ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دلی عبادت بھی داخل ہے، جسمانی عبادت بھی داخل ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، اس میں دلی عبادت ہو گیا، ذہنی عبادت ہو گیا، جسمانی عبادت ہو گیا، سب داخل ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں مالی عبادت شامل ہے. آپ حج کرتے ہیں، اس میں مالی عبادت بھی ہے، دلی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے.
تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام خیرات کا ایک نچوڑ بنایا ہے، تمام خیرات کا مرکز ہے۔ اس میں دلی عبادت بھی ہے، زبانی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، سب کو اللہ نے جوڑ دیا تاکہ مومنین ہر اعتبار سے مکمل ہوں۔ عزیز دوستو، آج ہمارے امت مسلمہ میں مال و دولت کی قلت نہیں، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، بلکہ کمی اس بات کی ہے کہ یہ مال و دولت کہاں صرف کر رہے ہیں، یہ پیسے کہاں لگا رہے ہیں، ان پیسوں کو انہوں نے کہاں اپنا مصرف بنا لیا ہے۔ بیکار لغو کاموں میں، شادی بیاہ کے نام سے ڈھیر سارا مال یہ بیکار لغو تبذیر کرتے ہیں۔ اس ڈھنگ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں جن کی کوئی ضرورت نہیں اس میں ڈھیر سارا مال لگاتے ہیں، اور جہاں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر امت مسلمہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ عزیز دوستو، بغیر مال دولت کے دعوت کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائیوں کو دیکھیے، مثال کے طور پر تبوک کی لڑائی جہاں پر مجاہدین ہیں، اللہ کے لیے لڑنے والے ہیں، 30,000 کی تعداد ہے الحمدللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ بغیر مال کے یہ لشکر تیار ہو نہیں سکتا، بغیر مال و دولت کے یہ 30,000 کا لشکر ممکن نہیں۔ گھوڑے چاہیے، لباس چاہیے، خوراک چاہیے، کھانا پینا چاہیے، سواریاں چاہیے، سفر خرچ چاہیے، کھانے پینے کا انتظام چاہیے، اس کے بغیر لڑائی ممکن نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجباً اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو بھی ہے سب کچھ لائیں، کیونکہ 30,000 کے لشکر تیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین کر دیا کہ تمہارے پاس جو بھی ہے سب کچھ لاؤ۔ تو صحابہ آگے لے کر آئے۔ یہاں پر زکوٰۃ 2.5% ہے، یا پھر میرے دولت میں سے میں اتنا ہی دوں گا اور اتنا میں اپنے پاس رکھ لوں گا، نہیں، یہاں پر اللہ کے راہ میں نکالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض عین قرار دیا۔ نکالو، جو بھی ہے تمہارے پاس نکالو، سب کچھ نکالو، جتنا ہے تمہارے پاس لے کر آؤ۔ تو اسلام کبھی کبھار اپنے پیروں سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے عزیز دوستو کہ آپ نہ کہ صرف اپنی جسمانی عبادت کرتے رہیں، پورا وقت عبادت کے لیے لگائیں، فلاں کام کریں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو مال کی بھی عبادت کرنی ہے، اس کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اسلام اگر اعلان کرے کہ آپ پیسے لے کر لائیں تو آپ کو لانا پڑے گا، یہی ایمانی نشانی ہے۔ اسی لیے ہم تبوک کی لڑائی میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کیسے پیسے لائے، جن کے پاس جتنا تھا سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے، جتنا تھا سب کچھ لے کر آ گئے۔ اس لڑائی میں عثمان رضی اللہ عنہ نے 9,000 دینار سے زیادہ اللہ کے راہ میں دیا، اور 10,000 گھوڑے اور اس سے کئی تعداد میں زیادہ اونٹ دیے، انہوں نے دیا اللہ کے لیے۔ اور ہم صحابہ تابعین کے اندر ایسے افراد دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ تنصیف کیا۔ تنصیف کہتے ہیں اپنے پورے دولت کو جمع کرنا اور اسے آدھا کر کے آدھا اللہ کے راہ میں دے دینا۔ عزیز دوستو، ہم امت مسلمہ جب اسلام کی بات آ جاتی ہے، جب اللہ کے راہ میں دینے کی بات آ جاتی ہے تو کبھی بھی پیچھے نہیں رہے۔ لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں پر پیسے فضول خرچ ہوتے ہیں، لغو کاموں میں خرچ ہوتے ہیں، لیکن جب بات دعوت کی آتی ہے، اسلام کی ترقی کی آتی ہے، توحید کو پھیلانے کی بات آتی ہے، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیچھے رکے ہوئے رہتے ہیں، ہم چند سو اور چند ہزار میں اکتفا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر، آپ کو حد درجہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنا حصہ لے سکے اتنا لیں۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ جو بہت بڑا ثبوت آپ کا ایمان کا دینے والے ہیں وہ یہی انفاق کا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ مومنین بار بار فقتاً و وقتاً اپنے نفاق کا مراجعہ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ میرے اندر نفاق ہے نہیں۔ جیسے عمر بن خطاب سے ثابت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے، جا کر پوچھتے کہ تمہارے پاس منافقین کی جو لسٹ رکھی ہوئی ہے کیا اس لسٹ میں میرا نام ہے؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب یہ سوال کر رہے ہیں کیا ان کا نام منافقین کی لسٹ میں ہو سکتا ہے؟ لیکن عمر بن خطاب نے جواب دیا، کہا کہ مومن وہ مومن ہو نہیں سکتا جو نفاق سے نہیں ڈرتا۔ مومن کو ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں نفاق میں اندر نہ داخل ہو جائے، نفاق کو اپنے اندر سے پاک کرتے رہتا ہے، اسے ڈیلیٹ کرتے رہتا ہے۔ اور نفاق کو اپنے دل سے نکالنے کا مضبوط طریقہ کیا ہے دوستو؟ کیا عزیز دوستو آپ کو نہیں معلوم منافقین نماز پڑھتے ہیں؟
آپ کو نہیں معلوم کہ منافقین حج بھی کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافقین نے لڑائی میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑے ہیں کئی جگہ. تو ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، ان کے لیے فلاں کام کرنا آسان ہے، یہاں تک کہ حج اور جہاد کرنا ان کے لیے آسان ہے. لیکن ان کے لیے دشوار کن چیز کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں پیسے نکالنا. یہ ان سے ممکن نہیں. اسی لیے تبوک کی لڑائی میں جب مومنین نکل رہے تھے تو یہ نکل نہیں پائے، یہاں پر ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. جب بات مال دولت کی آئی تو پیچھے رک گئے اور آ کر یہ عذر پیش کرنے لگے. کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو کاشتکاری کا موقع ہے، یہ تو کھجور اتارنے کا موقع ہے، ہمارے باغیچے پک آئے ہیں، اب کھجوروں کو اتارنا ہے، ہم انہیں چھوڑ کر جائیں گے تو ہمیں بہت بڑا خسارہ ہوگا. انہوں نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا. معلوم ہے کہ منافقین کی بات جب دینے کی آتی ہے تو عذر پیش کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں منافقین اور مومنین کے درمیان بہترین کمپیریزن کیا ہے، مقابلہ کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة اولئک سیرحمهم اللہ. اللہ نے کہا مومنین وہ ہیں جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ان قریب رحمت نازل کرنے والا ہے. اب اسی ایک 4-5 آیت کے بعد اللہ رب العزت منافقین کے تعلق سے کہتا ہے، والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم. یہ منافقین وہ ہیں آپس میں بھائی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، ہے نا، نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، لیکن زبان میں برائی ہوگی. برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں. اور اچھائی سے روکنے کے بعد اللہ رب العزت فوراً کس کا ذکر کر رہا ہے عزیز دوستو؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. اپنے ہاتھ ان کے تنگ ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں پیسے نکالتے نہیں ہیں. یہ ان کا اہم وصف ہے، اہم صفت ہے کہ اللہ کے راہ میں نہیں دیتے. اور مؤمنین جو نفاق سے ڈرتے ہیں وہ اسے بار بار ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں نفاق نہیں ہے، تو اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ جو ایمان کا پہاڑ تھے، انہوں نے انفاق میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں کیسے مثالیں نہیں قائم کر دی. ابوبکر صدیق آپ لے لیجئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے. اور مثالیں دیکھتے جائیے پورے تاریخ اسلامی میں. صلاح الدین ایوبی جو بہت بڑے مجاہد تھے، فلسطین انہوں نے فتح کیا. فتح کرنے کے بعد جتنا بھی مال غنیمت آیا، یہ پورے کا پورا مال اسے انہوں نے 2 حصے میں بانٹا. ایک حصہ مجاہدین میں تقسیم کی اور ایک حصہ علم کی نشر و اشاعت کے لیے تقسیم کر دیا. مال عزیز دوستو اس کی اشد ضرورت پڑتی ہے دعوت کے کام میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. اور مومنین اس وقت اپنا پیسہ دے کے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں. تو یہ آخری عشرے میں جہاں آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے آپ کو اللہ کی راہ میں پیسے بھی نکالنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المرء تحت ظل صدقته. آدمی قیامت کے دن جب اسے دھوپ جلا رہی ہوگی، گرمی کی تپش ہو رہی ہوگی، ایسے موقع پر اسے چھاؤں ملے گا. وہ پوچھے گا کہ چھاؤں کہاں کا ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ یہ صدقے کا چھاؤں ہے جو تمہارے اوپر پڑ رہا ہے. صدقے کا چھاؤں. مومنین کو صدقے کا چھاؤں ملے گا قیامت کے دن. آپ جتنا بڑا چھاؤں کرنا چاہتے ہیں اتنا زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے، اتنا زیادہ تمہارے اوپر چھاؤں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصدقۃ تدفع میتۃ السوء. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بری موت سے بچاتا ہے. الصدقۃ تدفع غضب الرب. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کے راہ میں آپ پیسے نکالیں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ نے غلطی کر دی، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ سے آپ کا رب روٹھ گیا، آپ نے وہ کام کر لیے جس سے اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، تو یاد رکھ لیجئے آپ کے پاس ایک مضبوط طریقہ ہے، راستہ ہے جس پہ چل کر آپ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. وہ راستہ ہے عزیز دوستو اللہ کے راہ میں پیسے دینا، اللہ کے راہ میں پیسے نکالنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا، داؤ مرضاکم بالصدقہ. اپنے بیماروں کو، اپنے مرضا کو، اپنے جو ہے جن کی بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں ان کا علاج آپ کرو صدقے سے. صدقہ آپ کریں گے تو آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. عزیز دوستو صدقات تمام خیرات کا مرکز ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو منافق فاسق فاجر ہیں قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ایک التجا کریں گے
کہیں گے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ مجھے زمین میں واپس کر دو۔ ایک دوسرے جگہ کہا گیا فاصدق واکن من الصالحین، اللہ زمین میں مجھے بھیج دو، میں زمین میں جا کر نیک بنوں گا اور اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا۔ مفسرین نے یہاں یہ کہا کہ یہاں پر یہ آدمی اس کی تمنا کرتا ہے کہ زمین میں جانے کے بعد نیک بنے گا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے ان کے لیے کیا کیا بدلے ہیں، کیا کیا ریوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر فوراً اس کے دل میں حسرت پیدا ہو جائے گی، یہ خواہش پیدا ہو جائے گی کہ اے کاش میں زمین میں جاؤں اور سب سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کروں، کیونکہ اس کا بدلہ زبردست ملتا ہے قیامت کے دن۔ اس کے بدلے بڑے بڑے مناصب نصیب ہوتے ہیں، بلند مرتبے نصیب ہوتے ہیں، بہت سارے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ صدقے کے بدلے دیکھے گا اور اللہ سے التجا کرے گا، تمنا کرے گا کہ رب العالمین مجھے زمین میں بھیج دے۔ تو عزیز دوستو، صدقات و خیرات کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سنائی، پوری زندگی سنائی، اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں پیسے نہیں نکالتا، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدوا بھیجی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مال لے کر اللہ رب العزت اس کے سینے میں چبائے گا، اس کے پیٹ میں چبائے گا۔ جس کے پاس بکریاں ہیں وہ اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ بکریاں اسے قیامت کے دن روندے گی، وہ دیکھے گا کہ گائیں دوڑ کر آ رہی ہیں اور اس کے اوپر کھندلتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، پوچھے گا کہ کیوں؟ کہا جائے گا کہ گائیں تیرے پاس تھی، تو نے اس کا زکوٰۃ نہیں نکالا۔ اونٹ رونتے ہوئے جائیں گے، جو مال تجوری میں ہم جماتے ہیں یہی مال ہمارے لیے وبال بنے گا، یہی مال ہمارے لیے بربادی کا سبب بنے گا۔ عزیز دوست، تو ہم کتنے اشد محتاج ہیں کہ اس آخری عشرے میں اللہ کے راہ میں پیسے نکالیں۔ آپ کا پیسہ عزیز دوستو اگر آپ صحیح مصرف میں لگاتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ بننے کا عین امکان ہے۔ آپ نے کسی کو دے دیا، اس نے کھا لیا، ختم بات۔ آپ نے کسی کو پہننے کے لیے دے دیا، اس نے پہن لی، بات ختم۔ آپ ایک ایسی جگہ پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں پر نیکیاں ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ آپ اپنے پیسے آپ مسجد میں لگاتے ہیں، آپ دیکھیں مسجد میں ہوتا کیا نہیں ہے، آپ اس مسجد میں بیٹھ کر دینی باتیں سن رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور دماغ کی الجھنیں ختم ہو رہی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ کن کا پیسہ ہے؟ جو لوگ صدقہ دیتے تھے اس کے لیے کہ مرکز کے جو ہے آپ رینٹ دیں، مرکز پر وہ لوگ صدقہ کرتے تھے، یہ تمام اجر ان کو ملے گا۔ عزیز دوستو، آپ نے مسجد بنا دی، مسجد میں جتنے بھی خیرات کے کام ہو رہے ہیں یہ پورے خیرات کے کام کا اجر انہیں ملتے رہے گا، اور جب تک مسجد رہے گی، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ دینی باتیں سنتے رہیں گے، جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، یہ خیرات ان کے حساب میں جاتے رہے گا۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا مطلب آپ ایک ایسا پرماننٹ صدقہ کریں جس سے آپ کو اجر ملتا رہے، اجر ملتا رہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا ثلاث صدقة جاریہ ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ آپ جب آدم کا لونڈا مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کے پورے تعلقات کٹ جاتے ہیں، کوئی تعلقات باقی نہیں رہتے، خلاص اب چلے گا دوسرے زمانے میں، چلے گا برزخ کی دنیا میں۔ اب دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے کوئی بھی اس سے کچھ بھی ریلیشن نہیں ہے سوائے تین چیزوں کے، تین چیزوں کے، یہ تین وائرز ہیں جو برزخ سے کنیکٹڈ ہیں۔ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے بالکل دنیا سے دور ہو کے چلے آتا ہے، دنیا سے پورے تعلقات ختم کر دیتا ہے سوائے تین وائرز کے جو چھوڑ کر جاتا ہے، تین کنیکشنز کے۔ اس میں پہلا وائر کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ یہ کنیکشن ہے جس سے اسے ڈیٹاز پاس ہوتے رہیں گے، نیکیاں پاس ہوتے رہیں گے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ عزیز دوستو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ نے کنواں کھودی، لوگ پانی پئیں گے بس، ہے نا۔ آپ نے جو ہے یتیم خانہ بنایا، لوگ ادھر رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے بس۔ لیکن آپ نے مسجد بنائی اور دینی کام میں آپ نے پیسے لگائے تو دیکھیے، حساب لگائیے، روزانہ لوگ 5 گانے نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ رکوع میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں، لوگ نفل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یہ سب مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں، ہے نا۔ روزانہ 5 گانا 5 مرتبہ یہ ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو 14 توق روشن ہو گئے، ہے نا۔ رمضان میں آپ دینی بیانات سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں آپ، تہجد پڑھتے ہیں آپ، اور اس کے بعد افطار روزے داروں کو کھلایا جاتا ہے، جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من فطر صائما كان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجره شيء۔ اگر کسی نے ایک روزدار کو افطار کروایا گویا کہ اس نے ایک روزہ رکھا، اور اللہ کی خوبی یہ ہے کہ دونوں کے اجر کم نہیں ہوتے، انہیں جو ملنا ہے ملتا ہے، انہیں جو ملنا ہے ملتا ہے۔
تو عزیز دوستو آپ جب پیسے ایسے جگہ لگائیں گے جہاں پر صدقہ جاریات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ نے کنواں کھودا پانی پئیں گے، بس کیا اس میں توحید کی بات ہوگی؟ کیا اس میں سنت کی بات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے مسجد میں اپنے پیسے لگائے، دینی ادارے میں آپ نے پیسے لگائے، تو آپ حساب لگائیے کتنے لوگوں کو عقیدے کی نعمت ملتی ہے، کتنے لوگ جو صحیح نہج پر آتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ جنت و دوزخ سے ڈر جاتے ہیں، کتنے لوگ جو دیندار بن جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے چہرے میں داڑیاں آ جاتی ہیں۔ تو عزیز دوستو اللہ رب العزت اس میں تمام صدقہ خیر، تمام صدقے جاریہ کے اسباب بنایا ہے۔ اور دوسرا ویر جو کنیکٹر رہتا ہے وہ نیک اولاد کی دعا۔ آدمی دنیا سے جانے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں قرآن پڑھاتا ہے، انہیں نماز پڑھاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے سناتا ہے، آخرت اور جنت کے تعلق سے سناتا ہے، تو یہ تمام کام زندگی بھر بچہ کرتے رہے گا تو یہ پورے کا پورا اجر انہیں ملتے رہے گا۔ اور تیسری چیز وہ علم چھوڑ کر جاتا ہے، سبحان اللہ، علم سکھا کر جاتا ہے لوگوں کو وہ عقیدہ سکھاتا ہے، فقہ سکھاتا ہے، تفسیر سکھاتا ہے، عربی زبان سکھاتا ہے، اور وہ لوگ وہ سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاتے ہیں، تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو یہ تین ویرز ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پورے تعلقات دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ تو ہم اس آخری عشرے میں کتنے زیادہ محتاج ہیں کہ اللہ کی راہ میں پیسے نکالیں، اور کتنے زیادہ ہم محتاج ہیں کہ ہم ایسی جگہ پیسے لگائیں جہاں صدقہ جاریہ کا سلسلہ پھوٹ رہا ہو۔ تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے صدقہ خیرات کو آپ اس مرکز میں دیں۔ ہم یہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں اور مسجد کے لیے ہم نے اقدامات شروع کر لیے ہیں، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے یہاں لگائیں۔ ہم نے 2500 اسکوائر فٹ کی ایک مسجد ڈھونڈ لی ہے، انشاءاللہ وہاں پر مسجد قائم کرنے والے ہیں، تو ہم نے 1 اسکوائر فٹ کا 15,000 روپے لگایا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا آپ خرید سکتے ہیں خریدیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بنا للہ مسجدا کمفحص القطا بن اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اور مسجد میں اس کا حصہ صرف ایک چوڑی کے گھونسلے کے برابر ہے، چوڑی کا گھونسلہ ہے، اتنی ہی جگہ اس نے بنایا ہے، اتنی جگہ اس کی ہے، تو اللہ رب العزت اس چھوٹی جگہ کے بدلے جنت میں گھر دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو 1 اسکوائر فٹ 15,000 روپے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد ان اسکوائر فٹس کو لے کر ہمارے ساتھ دیں اور مسجد بنانے میں تعاون کریں۔ اور میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسجد میں صرف نمازیں ہوں گی بلکہ دینی ایکٹیویٹیز ہوں گے۔ یہاں پر عقیدہ سکھایا جائے گا، توحید سکھائی جائے گی، یہاں سے علماء نکالے جائیں گے، دینی طالب علم نکالے جائیں گے، عربی زبان کے ماہرین نکالے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر خیرات کے کام آپ جانتے ہیں۔ ہم مختلف کمپٹیشن چلاتے ہیں، سیرہ کمپٹیشن چلاتے ہیں جس میں 1000 سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، 300 سے زیادہ غیر مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہاں پر کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کئی غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو لگ بھگ 25 سے زیادہ ہماری دینی ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں، آپ ضرور تعاون کریں۔ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے محنت سے بڑی کوشش سے پیسے جمع کیے ہیں تو آپ جان رکھیے کہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور متقین کی صفت یہی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ متقین کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو تقوی کی ٹریننگ اس رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہے، وہ تقوی والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتا ہے الذین ينفقون في السراء والضراء، جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے بھی ہیں، پیسے نہیں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ السراء کا معنی خوشحالی، الضراء کا معنی تنگ دستی، ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تابعین تبع تابعین ایسے حضرات تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، لوگوں سے قرض لے کے صدقہ کرتے تھے اور قرض بعد میں پھیرتے تھے۔ صدقہ اتنا جذبہ تھا کہ قرض لے کر پھیرتے تھے۔ کہا جاتا ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ گزرے، جب یہ وفات پائے تو ان پر قرض لگ بھگ 40 ملین کا تھا۔ یہ اپنے لیے گھر نہیں بنائے، نہ اپنے لیے انہوں نے لگژریس لائف زندگی گزاری، نہ بچوں کے لیے وراثت ان کو چھوڑا، یہ سب انہوں نے لیا قرض کے طور پر صدقہ کیا، اور معلوم تھا کہ ان کے پیچھے بڑے بڑے پرنسس ہیں، بڑے بڑے امراء ہیں جو ادا کریں گے۔ ویسے ہی ہوا، ملک فہد کے لڑکے عبدالعزیز بن فہد آئے اور انہوں نے پورے قرض کی ذمہ داری لی اور انہوں نے پھیڑ دیا۔ تو عزیز دوستو آپ خوشحالی میں دینا ہے یہ تو آپ دیں گے ہی،
لیکن تنگ دستی ہے، آپ کی حیثیت اتنی ہے لیکن آپ پوری کوشش کر کے پیسے لگا رہے ہیں، تو آپ کے اندر وہ تقوی کی صفت ہے، آپ متقی ہیں اللہ کے راہ میں دینے۔ اور دوسری بات دیکھیے، الذین ينفقون باللیل والنہار، جو رات اور دن اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ خوشخبری دیتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ ڈر ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے راہ میں خوشحالی میں دینا، ساتھ ساتھ تنگ دستی میں، یہ دونوں حالت میں دینا مومنین کی صفت ہے۔ صرف خوشحالی میں دوں گا میں، تنگ دستی میں نہیں دوں گا میں، یہ مومنین کی صفت نہیں، نہ متقین کی صفت ہے۔ دونوں حالت میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، اور آپ کو تقوی کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی سناتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا۔ واللہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے راہ میں جو پیسے دیتے ہیں، یہ پیسے آپ کے مال سے کمی نہیں کرتے، آپ کے مال میں کمی پیدا نہیں کرتے، آپ کے پاس جو پیسے ہیں ویسے ہی ہیں، بلکہ اور پیسے آئیں گے۔ انفق علیہ، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے آدم کے لونڈے، اللہ کے راہ میں پیسے نکال، ہم تو تمہیں پیسے دیے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ تو نکالتا ہے نہیں نکالتا ہے، تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اسی لیے تو ہم نے پیسے دیا ہے۔ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس پیسے کیوں آئے؟ تمہارے پاس 2 دماغ ہیں، 4 آنکھ ہیں، نہیں، آپ عام لوگوں کی طرح ہیں، لیکن اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ نے پیسے دیے کہ آپ دیتے نہیں دیتے، آپ کو اللہ نے پیسوں کے ذریعے سے آزمایا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے آزماتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو پیسے دے کر آزماتا ہے کہ آپ دیتے نہیں دیتے، دیں گے تو اللہ کے قریب ہو گئے، نہیں دیں گے تو اللہ سے دور ہو گئے۔ تو اللہ نے آپ کو پیسے دیے نکالنے کے لیے، آپ کی تجوری بھرنے کے لیے نہیں، نہ آپ کے بیلنس بڑھانے کے لیے، اللہ نے پیسے دیے نکالنے کے لیے۔ اور جب آپ نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہاں کٹھن ہے، صبر آزما ہے، نفس آپ کو روکے گا، کہنے والے کہیں گے، پرانی باتیں آ جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ دے دے کے کنگال ہو جاؤ گے، دے دے کے جو ہے سب کچھ چلے جائے گا، یہ سب ضعیف روایتیں لوگ آپ کو سنائیں گے، بلکہ شیطانی روایتیں آپ کو سنائی جائیں گی۔ صبر آزما ہے، آپ اس صبر میں ثبات قدمی کے ساتھ ایمانی ثبوت دیتے ہیں، تو اس کے بعد دیکھیے کہ کتنا آپ کے پاس مال آتا ہے۔ جس نے صدقہ خیرات کا سلسلہ شروع کر لیا، اللہ اس پر دروازے بند نہیں کرتا۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کے پاس صرف آفیسرز بنائے گئے ہیں صرف صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں کہاں سے اتنی برکت آئی، کروڑوں روپے کماتے ہیں روزہ، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، صرف آپ اخلاص کے ساتھ دیں۔ آپ دکھانے کے لیے دے رہے ہیں، شہرت کے لیے دے رہے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے آپ کا پورا مال چلے جائے گا، کیونکہ آپ نے لوگوں کے لیے دیا، برکت نہیں ہوگی۔ لیکن آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ پیسے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ سوچ کے آخرت سنوارنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، یہ سوچ کر آپ اللہ کے لیے نکال رہے ہیں، میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، دگنا چگنا آپ کی دولت ہو جائے گی۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بخشے، اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اپنے نفاق کو نکالنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایمان کا ثبوت دینے کی توفیق بخشے، اللہ تعالی ہم اور آپ کے دل سے دنیاوی دولت کو نکالے، اللہ تعالی ہم اور آپ کے دل سے اللہ کی قربت نصیب کریں، اللہ تعالی ہم اور آپ کے دل سے یہ دنیاوی لگاؤ نکالیں اور آخرت کی یاد تازہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ اب چلیے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، ویسے وقت ہو گیا ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم جو معجزات دیکھنے والے ہیں وہ پیشن گوئیاں ہیں، پریڈکشن جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کرتے ہیں کہ ایسے ہونے والا ہے، ایسے ہوئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لگ بھگ 100 سے زیادہ ایسے حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، قیامت کے قریب زیادہ بازار ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب شراب خوری عام ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، قیامت کے قریب تخریب کاری عام ہو جائے گی۔ ایسے بہت سارے پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، ان میں سے بعض آ گئی ہیں، بعض آ کر چلی گئی ہیں، اور بعض آنے والی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہم بعض آنے والی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سب سے زیادہ یورپ والے نہیں ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ رومی جنہیں کہا جاتا ہے، یورپ کے لوگ، گوری چمڑی کے لوگ، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی۔
آج دنیا میں ان کی تعداد کم ہے، لیکن قیامت کے قریب ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے، جب راوی نے حدیث سنائی تو عمرو بن عاص نے اس راوی سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ راوی نے کہا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب رومی زیادہ ہو جائیں گے، گوری چمڑیاں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ ان کی حکومت ہوگی، ان کی بات چلے گی اور وہی ساری دنیا میں ڈومینیٹڈ رہیں گے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے یہ جو طاقت آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو، یورپ کو، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ پچھلے 100 سال سے 150 سال سے ان لوگوں نے ساری زمین میں اپنا ڈومینیشن جما رکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے ایک مسلمان تھے، یا تو پھر فارس تھے، یا تو پھر کوئی مڈل ایسٹ کے تھے۔ کبھی بھی یورپ والوں کو اتنی طاقت نہیں ملی جتنی طاقت آپ اب دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ تو عمرو بن عاص نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رومیوں کی بعض خوبیاں بھی سنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوری چمڑیوں کی بعض خوبیاں بھی بیان کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رومی وہ ہیں جو جہاد کے میدان میں زیادہ صبر کرتے ہیں، یہ رومی وہ ہیں جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً غلطی کی تلافی کرتے ہیں، اپنے مسٹیک سے، اپنے غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لرننگ فرام مسٹیکس، اپنے غلطیوں سے جو ہے معاملات سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی تیزی سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، بڑی تیزی سے عمرانی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رومیوں کی یہ خوبیاں سنی ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہے، اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آپ رومیوں سے نہیں لڑائی لڑ لو گے، رومیوں سے آپ کی لڑائی جب تک نہیں ہوگی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رومی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 80 جھنڈوں کے تلے 12,000 کی تعداد، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے گی اور مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الملحمۃ الکبریٰ کہا، ایک بہت بڑی لڑائی کہا، جسے وہ لوگ ارمیگڈون کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی لڑائی ہوگی مسلمان اور رومیوں کے درمیان، 5 دن کی لڑائی ہوگی۔ پہلے دن مسلمانوں کو ہار دیکھنی پڑے گی، مسلمان جائیں گے، مسلمانوں میں سے ایک دستہ سربکف ہو کر مرنے کے لیے چھلانگ لگائے گا، پورے مر جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں، پھر رومی کھڑے ہوں گے۔ پھر دوسرے دن ایک دوسرا دستہ تاپڑ توڑ حملہ کرے گا، سربکف ہو کے لڑائی لڑے گا، پورے کے پورے قتل کر دیے جائیں گے، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اور تیسرے دن پھر ایک دستہ حملہ کرے گا، پورے کے پورے قتل ہو جائیں گے، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ چوتھے دن جب مسلمان یہ سمجھ جائیں گے کہ 3 دن مکمل ہمارے لوگ مر گئے ہیں، اب یہ رومی کھڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب انہیں مار نہیں پائیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آئے گی۔ سبحان اللہ کا یہی اصول ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کی امید مدد نہیں آئے گی، آپ کی امید ختم ہونے کو ہے، اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ اصول ہے دنیا میں۔ جب آپ کوشش کر کے اپنا ہوم ورک کر کے آپ بالکل مایوسی کے قریب چلے جاتے ہیں، اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے عزیز دوستو، پوری تاریخ اس پر گواہ۔ تو 3 دن کی لڑائی کے بعد مسلمان جب مایوسی کی حد تک چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر چوتھے دن ایک دستہ نکلے گا جو رومیوں پر تاپڑ توڑ حملہ کرے گا، اور اس کے بعد بہت سارے رومی مار دیے جائیں گے، اور 5ویں دن پھر ایک دستہ نکلے گا اور یہ پورے رومیوں کو شکست دے گا، سب کو ہرا دے گا اور مسلمانوں کی جیت ہوگی۔ تو رومیوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی سنائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے تعلق سے کہا کہ رومیوں کا کیپٹل کانسٹنٹائن ہے، قسطنطینیہ ہے نا، جسے آج استنبول کہتے ہیں۔ اس کا نام ایک زمانے میں کانسٹنٹائن تھا، آج اسے استنبول کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم مسلمان قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر لیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ یہ عظیم بستی ہے، یہ ساحل کے قریب ہے، بہت خوبصورت بستی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس بستی کو ایک ایسا آدمی فتح کرے گا جس کا نام ایک نبی کا نام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پیشن گوئی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قسطنطین پر حملہ کرنے کی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، نہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے مسلمانوں نے بحری بیڑے بنائے، نیویگیشن فورس بنایا، سمندر میں لڑائی کے راستے بنائے۔
اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض ساحلی علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ایک لشکر بنائیں اور قسطنطنیہ کی طرف بھیجیں، کیونکہ وہ ساحلی علاقہ ہے اور اسے فتح کرنا ہے تو بحری بیڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، نیویگیشن فورس چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کیا قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے۔ زمین سے لڑائی کریں گے قسطنطنیہ فتح نہیں کر سکتے، اس کے لیے بحری طاقت چاہیے، نیویگیشن فورس چاہیے۔ تو انہوں نے نیویگیشن فورس بنایا، کشتیاں بنائی اور اس میں مجاہدین کو ٹریننگ دی گئی۔ تو انہوں نے آغاز کیا، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ تو مصروف رہے، اپنے معاملات میں مصروف رہے، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان آئے، اس کے بعد ولید بن عبد الملک، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک، سلیمان کس کا نام ہے؟ ایک نبی کا نام ہے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کو یہ سوچائی کہ کہیں میں تو نہیں ہوں، تو انہوں نے بہت بڑا لشکر بنایا، کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پایا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 100 ہجری کی بات ہے۔ اور اس کے بعد مسلسل ہر 100 سال میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے لیکن ممکن نہیں ہوا، سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ عثمانی خلافت قائم ہو گئی۔ عباسی دور عزیز دوستو 130 سال کا دور ہے نا، اموی دور 130 سال کا ہے۔ اس کے بعد عباسی دور آیا جو 560 سال کا رہا۔ اس کے بعد ساری امت 100 سال 150 سال کے لیے بغیر خلافت رہی۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، تو ان کا پہلا خلیفہ بنا جن کا نام تھا سلیم اول، جن کے تعلق سے ہم نے گزشتہ سال پوری تفصیل سنی۔ تو سلیم اول جو پہلے آدمی تھے جنہوں نے عثمانی خلافت کو خلافت کہا، ورنہ اس سے پہلے عثمانی سلطنت تھی۔ تو ان کے اولاد میں سے ایک صاحب ہے جن کا نام مراد الثانی، انہوں نے 1420 پر 2 ہجری 1420 پر 2 عیسوی، سمجھیے کہ ہر 100 سال میں کوشش ہو رہی ہے، 800 سال ہو گئے یہ قسطنطنیہ فتح نہیں ہوئی۔ تو مراد ثانی انہوں یہ جو عثمانی خلیفہ تھے انہوں نے بہت بڑا پروگرام بنایا، بہت بڑا پروجیکٹ بنایا، اس لڑائی کے لیے بہت سارے انوینشنز کیے، بہت سارے ڈسکوریز کیے، اور اس لڑائی کے لیے بہت سارا اوقاف لگایا، پیسے لگائے، مضبوط لشکر تیار کیے، حملے کے لیے گئے لیکن جیت نہیں پائے، ہار گئے، جیت نہیں پائے، ہار گئے۔ پوری خلافت کوشش کرنے کے باوجود، حالانکہ اس وقت عیسائی کمزور تھے، یہ رومی کمزور تھے، لیکن اس بستی کو اللہ نے ایسی جگہ رکھا ہے تینوں طرف پانی ہے اور ایک طرف سے زمین کا علاقہ نکلتا ہے، تو جو بھی حملہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت دشواریاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو یہ مراد الثانی گئے، تو اس کے بعد ان کے لڑکے آئے جن کا نام تھا محمد، جن کا نام تھا محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اس امیر کے لیے تعریف کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم الامیر امیروہا ونعم الجیش ذالک الجیش، کتنا ہی زبردست امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور کتنی زبردست لشکر ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اس کے بعد عزیز دوستو محمد الفاتح ان کا نام لگا، ان کا لقب پڑا الفاتح۔ 1450 پر 3 میں عیسوی 1450 پر 3 عیسوی میں ایک زبردست لشکر تیار کیے، اور انہوں نے ایک چیز انوینٹ کی، وہ تھی میزائل، بڑے بڑے بارود کے ہانڈیاں بنائے جاتے، اور ایسا مشن انہوں نے دریافت کیا جو کئی میل سے یہ ہانڈیاں پھینک سکتی ہے، یہ بارود کے ہانڈیوں کو کئی میل سے پھینک سکتی ہے۔ اس سے پہلے تھے یہ ہانڈیاں پھینکنا تھا، لیکن پھینکنے کا جو مسافت، پھینکنے کی جو دوری تھی بہت کم تھی۔ انہوں نے ایسے ایسے مشینز بنائے، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مشین جو ہے ایسے نظر آتا تھا کہ قلعہ ہے، اتنے بڑے بڑے مشین تھے، قلعہ ہے، قلعہ کیسل جسے کہتے ہیں، ویسے مشینز تھے، ایسے انہوں نے کئی مشینز بنائے، اور پوری خلافت اس میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عثمانیوں پر رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور کریں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، 50 سالہ محنت صرف کی، پوری دولت جمع کی، اور انہوں نے ایک ایسا لشکر تیار کیا جن کا نام تھا انکشاریہ، اور پوری عثمانی سلطنت اس وقت تک طاقت میں رہی تب تک یہ لشکر رہی جنہیں انکشاریہ کہا جاتا ہے۔ انکشاریہ کون ہے؟ یہ وہ نوجوان ہیں جو لڑائی میں غلام بنا کر لا لیے گئے، لڑائی میں غلام بنا کر لا لیے گئے، انہیں حکومت کے طور سے پالا جاتا، پوسا جاتا، انہیں تنخواہیں دی جاتی، سٹیفنز دیے جاتے ہیں، اور انہیں مضبوط کیا جاتا ہے۔ انہی انکشاریوں کو دیکھ کر یورپ والوں نے ایک کانسیپٹ ایجاد کیا جسے وہ لوگ نائٹس کہتے ہیں، ہے نا، KNIGHTS، نائٹس کا معنی، نائٹ کا معنی کیا ہے؟ نائٹ کا معنی وہ آدمی جو کبھی بھی لڑائی کے لیے تیار ہوتا ہے اور لڑائی کے ہر کرتوب جانتا ہے، گھوڑ سواری سے لے کے تیر بازی سے لے کے تیغ زنی سے لے کے ہر چیز سے تیار ہوتا ہے، ایک ویریئر ہوتا ہے،
اور آپ کو بتاتا ہے چلو یورپ نے جو نائٹس بنائے، یاد رکھیے عزیز دوستو، اس میں 90% سے زیادہ مسلمان بچے ہیں جو یتیم تھے. مسلمان مملکتوں سے چرا کر لے کر جاتے اور انہیں پورے کام اپنے لیے استعمال کرتے، کلیسا میں چھوڑ دیتے. وہ کیتھولک بنتے اور بائبل پڑھتے اور اس کے بعد ان کا ایمان خراب ہوتا اور اس کے بعد انہیں حکومت کے طور سے لشکر میں داخل کر دیا جاتا اور انہیں نائٹس بنایا جاتا اور انہیں مسلمان مملکتوں میں چھوڑا جاتا حملہ کرنے کے لیے. جب یہ یورپ کنٹریز افریقہ کو کیک کے طور پر کاٹ رہے تھے، اس میں کام آنے والے ہی نائٹس تھے عزیز دوستو. انہی لوگوں نے ٹونیسیا کو چھنایا، انہی لوگوں نے لیبیا کو چھنایا، انہی لوگوں نے الجیریا کو برباد کیا. ہمارے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ہماری طرف بھیجتے ہیں. ان کا پرانا طریقہ تھا. تو اسے دیکھ کر عثمانیوں نے انکشاریہ بنایا اور جو بھی غلام کے طور پر ان کے پاس آ جاتے ان پر حکومت خرچ کرتی. اور ہمارے لوگوں نے یہ انکشاریہ کے لشکر کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، آگے چل کے ان میں سے منسٹرز لوگ بنے، ان میں سے بڑے بڑے عہدوں کو سنبھالا. اور جب تک انکشاریہ کی طاقت رہی، عثمانی حکومت طاقتور رہی اور لگ بھگ 800 سال تک انہوں نے اس لشکر کی حفاظت کی. اور نسل در نسل یہ انکشاریہ کے لوگ رہتے تھے اور طاقت جب تک تھی تو یہ لوگ تھے. ان کی طاقت چلی گئی تو حکومت گر گئی. تو یہ انکشاریہ پر بہت سارا خرچ کیا گیا محمد الفاتح نے. اور اس کے بعد وقت مقرر پر جولائی کے شروع کے مہینے میں انہوں نے پیشکش کی. اتنے ذہین آدمی تھے، اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ اس قسطنطینیہ کو یہ آنکھ بند کرتے ہی پورا میپ ان کے ذہن میں آ جاتا. اور اس کے بعد یہ جو قسطنطنیہ کے جو بھی تھے وہ اصل میں پانی کا استفادہ کرتے تھے، پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے. اور جو لوگ جیسے پانی میں اترتے، پانی میں اترنے کے بعد ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں، تری میں مقابلہ نہیں کر سکتے ان سے. لیکن عثمانی تری میں مضبوط ہیں، پانی میں چلے گئے ان سے مقابلہ ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد ایک ایسا ان لوگوں نے ایک برج بنا رکھا تھا، اس میں پانی کے بعد اچانک صحرا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پانی آتا ہے اور اس کے بعد قسطنطنیہ شروع ہوتا ہے. تو محمد الفاتح نے اس کے لیے بہترین ہوم ورک کیا. یہ بڑے بڑے تختے بنائے. ایک تختے میں لگ بھگ 25-30 لوگ چل کر جا سکتے ہیں. بڑے بڑے تختے بنائے اور ان تختوں کو بالکل مالش کر کے تیل ڈال کے بالکل اسے نائس کر دیا. ایسے ہزاروں تختے بنائے اور لڑائی شروع ہوتے ہی یہ تختوں کو انہوں نے بچھا دیا پانی میں. اور اس کے بعد اس کے اوپر سے مجاہدین کو بھیج دیا. اور یہ ان کے ہوش و حواس میں بھی خبر نہیں تھی کہ محمد فاتح ایسا کام کریں گے. اور بڑی آسانی سے لشکر کو بستی میں داخل کر دیے. اور جیسے بستی میں داخل ہوئے اس کے بعد ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے. اور اس کے بعد یہاں سے یہ بارود کی ہانڈیاں پھینکی گئیں. اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ کا جو بڑا رومن امپائر تھا اس نے پوری یورپ کی طاقت کو جمع کر لیا. آپ میپ دیکھیں گے، استنبول اور بلغیریا کے درمیان صرف لگ بھگ 10 کلومیٹر کا پانی ہے. یورپ کے لیے آسان انٹری ہے. اسی لیے ترکیہ کو یورپ کا حصہ مانتے ہیں کیونکہ یورپ ہی کے لیے بہت قریب ہے. تو وہاں سے پوری طاقت آ گئی ترکیہ میں، استنبول میں. اور اس کے بعد مقابلہ کی. لیکن محمد الفاتح اس بار اڑ چکے تھے کہ مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے. اور گھمسان کی لڑائی، لاکھوں لوگ مارے گئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد الفاتح کے ہاتھوں اس بستی کو فتح کر دیا. تو 800-900 سال کی محنت کے بعد مسلمانوں نے اس بستی کو فتح کیا. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب قسطنطنیہ فتح ہوگا اور مسلمان اس قسطنطنیہ کو فتح کریں گے بغیر لڑائی کے. مجاہدین جا کر کھڑے ہوں گے، سب مل کر تکبیر کہیں گے تو اس کی مشرقی دیوار گر جائے گی. سب مل کے تکبیر کہیں گے تو اس کی مغربی دیوار گر جائے گی. سب مل کے تکبیر کہیں گے تو سامنے کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان چل کے بستی میں داخل ہو جائیں گے. بغیر کسی لڑائی کے بستی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. اب تو محمد الفاتح نے کیا؟ ایسا تو ہوا نہیں. تو اسی لیے امام نووی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے چلے جائے گا واپس. جو آج ہمارے ہاتھ میں جسے ہم استنبول کہتے ہیں، محمد الفاتح نے فتح کرنے کے بعد کانسٹینٹائن کا نام ہٹایا، کہا کہ استنبول فارسی میں اسلام آباد مانا ہے اس کا، مسلمانوں کی بستی، اسلام کی بستی، یہ نام رکھا گیا. اور یہاں پر ایک بہت بڑا میوزیم ہے جسے لوگ صوفی آیا کہتے ہیں. بہت بڑا میوزیم ہے. ایک بہت بڑا کلیسا تھا، اس کے اندر میوزیم بھی تھا. اسے ہٹا کر محمد الفاتح نے مسجد بنا دی. بعد میں ورلڈ ہیریٹیج کے لوگ آئے، ہنگامہ کیے. اس کے بعد وہاں سے مسجد کو ہٹا دیا گیا. اب وہ میوزیم کی شکل میں. آج بھی آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے. مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا.
تو اس حدیث کے روح سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قسطنطنیہ جو ہمارے پاس ہے، استنبول جو مسلمانوں کے پاس ہے، ایک زمانہ آئے گا واپس ان کے پاس چلا جائے گا، رومی سے واپس قبضہ کر لیں گے اور مسلمان دوبارہ اسے قیامت کے قریب قبضہ کریں گے۔ اور کیسے ہوگا؟ پہنچیں گے ادھر، اللہ اکبر کہیں گے، دیواریں گر جائیں گی اور بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک کب کا واقعہ ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو جو بتایا رومیوں کے خلاف ملحمۃ الکبریٰ بڑی لڑائی ہوگی جس میں رومیوں کی بڑی تعداد ہوگی، وہ لڑائی کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اور سبحان اللہ، جب مسلمان یہ لڑائی لڑ رہے ہوں گے، یہ 5 دن کی لڑائی رومیوں کے خلاف جیت رہے ہوں گے، جیسے ہی جیت کر اپنے ہاتھوں سے تلوار نکال رہے ہوں گے، انہیں خبر ملے گی کہ دجال آ گیا ہے۔ تو یہ جو تلوار ڈال رہے تھے اسے اٹھا کر پلٹیں گے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تمام چیزوں کی تفصیل سنائی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دجال کی فتنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے پیشن گوئیوں میں سے کہا، ہم پیشن گوئی جسے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب تمام امت مسلمہ کے خلاف آ جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی، تمام اقوام مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، ان قریب تمام امت مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ تمہاری مثال کف جیسی ہو گئی ہوگی، تمہاری تعداد بڑی ہوگی۔ ایک صحابی نے اٹھ کر سوال کیا آمن قلت نحن یا رسول اللہ، کیا ہمارے کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم لوگ اس وقت کف جیسے ہوگے، بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن تمہارے اندر وہ قوت نہیں ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ تمہارے دلوں میں دشمنوں کا ڈر ڈال دیا جائے گا، اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہن کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حب الدنیا کراہیت الموت، تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور موت سے ڈر اللہ رب العزت ڈال دے گا۔ جب تم دوسروں سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے، جب تمہاری تعداد بیکار ہو جائے گی، بڑی تعداد میں ہے لیکن وہ لب والے، وہ مغز والے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت تمہارے دل میں دشمنوں کی ڈر ڈال دے گا اور دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر نکال دے گا۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ دنیا کی محبت عام ہو جائے گی اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث دیکھیے کتنا فٹ آ رہی ہے ہمارے اس حالات پر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، صرف مسلمان کہنا گویا کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور مسلمان اور ٹیررسٹ یہ دونوں گویا کے سینونیم سے مترادف ہیں، ایسے بنا دیا گیا ہے۔ اسلام اور ٹیررزم کو جوڑ دیا گیا ہے، اور لوگ آج کل ٹیررزم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ویسٹرن میڈیا میں وہ لوگ ٹیررزم کہتے ہیں، اور کہنے والا سننے والا دونوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد اسلام اور مسلمان ہے، اس سے مراد اسلام ہے، مسلمان ہے، اور بات چیت اسلام اور مسلمانوں کی جا رہی ہے۔ اس حد تک ان لوگوں نے بنا دیا ہے، اور اسے اتنا بھام دے رہے ہیں، اتنا پھیلا رہے ہیں کہ ہر آدمی کو کبھی بھی کسی وقت بھی اسے روکا جا سکتا ہے صرف اس دعوے پر کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اس کے اندر جو ہے دہشت گردی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، دہشت گرد کہنا ہی کافی ہے۔ دہشت گردی ثابت کرنے کے لیے آج زمانے میں کوئی ثبوت نہیں، ضرورت نہیں دوستو، دہشت گرد کہنا ہی کافی ہے۔ اس نے کیا کیا لوگ چیک نہیں کرتے، اس نے ویسے کیا کر دیا نہیں پوچھتے، جیسے ہی کہا جاتا ہے دہشت گرد لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہ لفظ کو یہ ساری دشمن طاقتیں ایسے استعمال کر رہی ہیں کہ گویا کہ یہ کیا ہے، ان کے لیے ٹچ سٹون ہے، اسے جہاں کہیں بھی جا کے ڈال دیے ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی بستی میں جا کے ڈال دیے، کہا کہ بستی دہشت گردی پھیلا رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ خاموشی سے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مارنا چاہیے، یہ سمجھتے ہیں کہ بستیوں کو اجاڑنا چاہیے۔ تو اس ڈھنگ سے عزیز دوستو مسلمانوں پر ساری دنیا امنڈ آئی ہے، سب حملے کر رہے ہیں، اور مسلمان مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ آپس میں جھگڑ کر بٹتے ہوئے جا رہے ہیں، آپس میں لڑ کر ملٹی پلے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اسلامی مملکتوں میں ہو کیا رہا ہے، عربی بستیوں میں ہو کیا رہا ہے، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو ایسولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور یہ تمام لوگوں سے رائے مشورہ لینے کے بعد، ان کے جو ساتھی ہیں ان سے رائے مشورہ لینے کے بعد ان کے بستیوں سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور ان تمام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ عزیز دوستو آج میڈیا کی بہت زیادہ طاقت ہے، ہم مسلمان اس تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
میڈیا میں ہم کو آگے آنا چاہیے. ہم میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس میدان کے ماہر ہوں. میڈیا میں جرنلسٹ بننا چاہیے. میں تمام نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے, ذہنی طاقت دی ہے, مالی طاقت دی ہے, وہ آگے بڑھیں, اس میدان میں اتریں, میڈیا پڑھیں اور نیوز پیپر میں لکھنا جانیں, میگزینز میں لکھنا جانیں. کتنی اشد ضرورت ہے ایک ایسے جرنل کی, ایسے میگزین کی جو مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن کرے, مسلمانوں کی نمائندگی کرے اور اس میں مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے اس تعلق سے لکھیں. عزیز دوستو, ہمارے نیوز پیپرز نہ کے برابر ہیں, ہمارے میگزینز نہ کے برابر ہیں, ہمارے جرنلسٹ نہ کے برابر ہیں, اور ہم کو وہی سنایا جاتا ہے وہ سنانا چاہتے ہیں. آپ کو میڈیا میں وہی باتیں لاتے ہیں جو آپ کو سنانا چاہتے ہیں اور 90% باتیں چھپا لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک بہت بڑا پروگرام کرتے ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد آئی, آپ دیکھیں گے کہ نیوز پیپر میں ایک جھلکی بھی نہیں ہے, میڈیا میں ایک جھلک بھی نہیں ہے, نیوزز میں اس کے تعلق سے ادنا ذکر بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑا ہو گیا, اس کے آس پاس 10 لوگ کھڑے ہیں. کتنے؟ 10 لوگ کھڑے ہیں, تو فوراً میڈیا میں لایا جائے گا, کہا جائے گا کہ فلاں پارٹی کا وہ لیڈر گیا تھا, اس کے آس پاس 10 لوگوں نے آوازیں اٹھائی. کیا بے وقوفی ہے. اور ایسے لغو باتیں لائی جاتی ہے میڈیا میں, اور مسلمان اتنی بڑی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں لیکن ایک بھی آپ دیکھتے نہیں. وجہ کیا ہے کہ میڈیا میں ایسے افراد بیٹھے ہیں جن کے ذہن اسلامی دشمن سے بھری پڑی ہے اور مسلمانوں کے دشمن سے بھرے پڑے. کیوں اس جگہ ہم نہ جائیں؟ کیوں ہماری نسل اس کے لیے تیار نہ ہو, اس کے لیے محنتی کیوں نہ ہو؟ ہیں بعض افراد ہم جانتے ہیں لیکن وہ بالکل کمرشل ٹائپ ہیں, ہے نا. انہیں آپ سلام کہیں گے سنو بھائی, وعلیکم سلام کہنا بھی ان کے لیے دشواری ہے کیونکہ وہ جاب میں ہیں, کیونکہ آفس میں ہیں. وعلیکم سلام کہیں گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان ہیں, اور مسلمان معلوم ہوتے ہی ان پر جو ہے نظریں آ جائیں گے. ڈرتے ہیں وعلیکم سلام کہنے کے لیے, اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں. دینی بہت سارے یہ گورنمنٹ کے اداروں میں ہیں لیکن اپنا اسلام پیش کرنے سے ڈر رہے ہیں. عزیز دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے افراد میں کام کیا جائے, ان کے درمیان اسلام لایا جائے, ایمان لایا جائے, اور ایسے ایماندار نوجوانوں کو تیار کیا جائے جو اس میڈیا کی دنیا میں کام کرے. مجھے مصر کے ایک بہت بڑے عالم کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا, جن کا نام تھا احمد نجار, انہوں نے کہا کہ مجھے 40 ایسے نوجوان دو, 40 ایسے نوجوان دو جو ایمان ان کا پختہ ہو اور ساتھ ساتھ ان کے پاس دنیاوی پڑھائی ہو. میں ساری دنیا بدل کر دکھاتا ہوں, میں ساری دنیا بدل کر دکھاتا ہوں. نوجوانوں کی طاقت اتنی, اتنا کچھ کر سکتے ہیں. افسوس کہ ہم اس میدان سے پیچھے ہیں, اشد ضرورت ہے میڈیا کی. تو عزیز دوستو, اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری دنیا ہمارے خلاف امنڈ آئے گی, آج ہو رہا ہے, آج دیکھ رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس دولت ہے, مال ہے اور بہت سارے اہم چیزیں ہیں, اس کے باوجود ہم ان کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں, وہ جو کہتے ہیں وہ سننے پر مجبور ہیں. افسوس دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے سچے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا کراہیت الموت. یہ جو سارے لوگ یہ جو ویسٹرن کے پیچھے ان سے ڈر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ دنیا ہے. اگر یہ ان کی چاپلوسی نہیں کریں گے, ان کے پیچھے نہیں چلیں گے, تو ان کے پاس جو دنیا ہے وہ چھین لیں گے, ان کی دنیاوی خواہشات کے اندر خلل پیدا کریں گے, ان کے جو ہے انجوائمنٹس میں وہ پرابلم کریٹ کریں گے. اس لیے ڈر کر چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے پاس رہے, ادھر ادھر کی باتیں کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دے, کہیں انہیں نہ مار دے, موت کا بھی ڈر لاحق ہے. یہ دونوں چیزیں ان کے پاس جمع ہو گئی. تو اسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ سے کاؤ بوائز آتے ہیں جن کے پاس نہ تہذیب ہے, نہ وہ کبھی جو ہے نہائے ہیں, نہ وہ انسانیت کو جانتے ہیں. وہ آ کے انہیں تعلیم دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم کو ایسے رہنا ہے, تمہارے بستی میں یہ تبدیلی لانا ہے, تمہارے عورتوں کو حجاب نہیں کرنی چاہیے, تم قرآن میں فلاں آیت نہ پڑھیں, تم لوگ فلاں باتیں نہ کریں. ہم مسلمانوں کو جو ساری دنیا کو انسانیت سکھاتے ہیں, ہمیں آ کر یہ باتیں سکھاتے ہیں. تعجب کی بات ہے. وجہ یہ کہ ہمارے ذمہ داروں کے اندر یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کے اندر دنیا کی محبت کو ختم کرے, موت کے ڈر کو ختم کرے. ہم اور آپ کو اللہ رب العزت دنیا میں رکھیں تو ایمان کے ساتھ رکھیں, آخرت کو سنوارنے کی خواہش اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشاں رکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد. کوئی سوال ہے موضوع کے متعلق کر سکتے ہیں. نہیں کوئی سوال؟
غیر اللہ حرام مال. میں آپ کو سوال یہ کر رہے ہیں کہ مسجد کے لیے کیا حرام پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مختصر ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اہل علم کا پرانا فتویٰ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے حرام پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں. مسجد چونکہ پبلک کی جگہ ہے، ہائی ویز بنانے کے لیے حرام پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں. جو بھی پبلک پراپرٹی ہے اسے ڈیولپ کرنے کے لیے حرام پیسے لگائے جا سکتے ہیں. فتویٰ دینے والے امام نووی ہیں اور دوسرے اہل علم ہیں. تو قدیم زمانے سے فتویٰ ہے، تو اس فتوے کے روح سے یہ حرام پیسے مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ مسجد کامن جگہ ہے. واللہ اعلم. کل کی مجلس میں ایک سوال آیا تھا، کیا حائضہ عورت مسجد میں بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ قرآن سن سکتی ہے؟ مسجد میں بیٹھنے کے تعلق سے ہم نے بتا دیا کہ حرام ہے، اہل علم کا اتفاق ہے. لیکن قرآن سننے کے تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ وہ بالکل جنابت والے مرد جیسی ہے. جنابت والا مرد نہ وہ مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن سن سکتا ہے. اس جیسی ہے، تو اسے قرآن سننا اور قرآن پڑھنا حرام ہے. یہ بعض اہل علم کا فتویٰ ہے. اور بعض اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ جنابت والے مرد پر حائضہ عورت کا قیاس کرنا غلط ہے، کیونکہ جنابت والا مرد چاہے نہا کے فوراً جنابت سے باہر آ جا سکتا ہے اور جنابت کی مدت کم ہوتی ہے. لیکن حائضہ عورت کی حیض کی مدت زیادہ ہوتی ہے، کبھی 7 دن کبھی 6 دن. تو ایسی صورت میں جنابت والے مرد پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے. حائضہ عورت کے لیے قرآن سننا جائز ہے، کیونکہ اتنی طویل مدت اگر قرآن نہیں سنے گی تو قرآن سے دوری پیدا ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر بھی صاف دلیل نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو قرآن سننے سے روکا ہے. ایک حدیث ہے جسے اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے. تو اس اعتبار سے اہل علم کے 2 فتوے ہیں، ایک جائز کا فتویٰ ہے، ایک نہیں جائز کا فتویٰ ہے. اگر عورت جائز کا فتویٰ لے کر اس پر عمل کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں. ہمیں نہیں چاہتے کہ ایک فتوے میں عورتوں کے لیے کارنرائز کیا جائے. دوسرا بھی فتویٰ ہے، اگر یہ فتویٰ لے کر اس پہ عمل کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں. وہ قرآن سن سکتی ہے اور قرآن وقت ضرورت پر پڑھ بھی سکتی ہے، لیکن مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. اتفاقاً حرام ہے. واللہ اعلم. ہاں سوال اچھا کیا. ایک اہم سوال کر رہے ہیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ویسٹرن کنٹریز کو ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے ہیں. اس میں اہل علم کا قدیم زمانے سے فتویٰ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس اتنا دین نہیں جو وہاں پر دین کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف شک و شبہات پیدا کر کے اسے رد کرنے کی اتنا دینی علم نہیں ہے تو نہیں جائیں. نمبر 2، ان کے پاس اتنا تقویٰ نہیں کہ وہاں پر بے حیائی جو عام ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو روک سکے تو نہیں جائیں. تو 2 لگایا، ایک علم ایک تقویٰ. اگر آدمی کے پاس علم ہے، کیونکہ وہاں جائے گا آدمی تو بہت ساری باتیں ایسے سنے گا جو اسلام کے خلاف ہے، اور ہو سکتا ہے اسے اچھی لگے اور فوراً اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا. تو اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ شک و شبہات کو دور کر سکے. نمبر 2، اس کے پاس اتنا تقویٰ ہونا چاہیے کہ وہاں کی بے حیائی کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو ایمان میں باقی رکھے. یہ 2 چیز اس کے پاس ہے تو آدمی جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے، علاج کے لیے، دوسری تجارت کے لیے، لیکن وہاں پر جا کر سیٹل نہیں ہوگا. یہ اہل علم کا قدیم فتویٰ ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.